ایک بہت چھوٹی سی کہانی، ایک میلی سی پینٹنگ۔ یہ کہانی جولائی 2011 میں 20ویں صدی میں شائع ہوئی تھی۔ مختصر سی کہانی ہے تو ہم کہانی پڑھتے ہیں۔ ہماری گاڑی پلیٹ فارم نمبر 1 پر رکی۔ لکھنؤ پہنچتے ہی دل میں ایک عجب خوشی کا احساس جاگتا ہے۔ سب سے زیادہ مزہ تو چار باغ ریلوے اسٹیشن کی اس عظیم الشان بلڈنگ کو دیکھ کے آتا ہے، جیسے وہ نوابی شان و شوکت ابھی باقی ہے۔ عمارت کے ڈیزائن میں نوابین اودھ کے زمانے کے فن تعمیر کا عکس ہے، جس میں گنبد نما چھتریاں کھلے دروں کے ساتھ یہاں سے وہاں تک بنی ہیں۔ سرخ اینٹوں کے استعمال نے اسے راجستھانی رنگ دیا ہے۔ سامنے کی سمت 2 بڑے ورانڈے مغل طرز تعمیر کا نمونہ ہیں، اور پہلے 4 باغ ہوا کرتے تھے جو ایرانی تہذیب سے سجے تھے، اس لیے اس کو 4 باغ اسٹیشن کا نام ملا۔ دونوں ورانڈے اب پورٹیکو کی طرح استعمال ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ کلاس کے مسافروں کے لیے اور دوسرا فرسٹ کلاس کے مسافروں کے لیے۔ پلیٹ فارم سے باہر آؤ تو ایک بہت بڑا ہال ہے، جہاں ٹکٹ کی ونڈوز بھی ہیں اور باہر جانے کا راستہ بھی، جو کہ پورٹیکو میں اترتا ہے۔ سامنے ہی ریلوے نے ایک بہت بڑا سا بورڈ لگا رکھا ہے، جس پر لکھا ہے مسکرائیے آپ لکھنؤ میں ہیں۔ ہم لوگ اسے پڑھتے ہوئے جب پورٹیکو تک پہنچے تو وہ مسکراہٹ جو بورڈ پڑھ کے چہرے پہ آئی تھی ایک دم سے چھن گئی۔ لوگوں کا ایک ازدحام تھا۔ ہم لوگ بھیڑ کو چیرتے ہوئے پورٹیکو سے باہر آ گئے۔ سامنے سڑک پار کر کے جو باغ ہوا کرتے تھے وہ اب کار اسٹینڈ، ٹیکسی اسٹینڈ اور دوسری طرف اسکوٹر اور سائیکل اسٹینڈ بن چکے تھے۔ ایک طرف رکشہ ایک اسٹینڈ تھا، اور ان سب کے ساتھ بھن بھناتے ہوئے فقیر بھی اس جگہ کا حصہ تھے۔ پلیٹ فارم پر کچھ سرکار نے سختی کی ہے، شاید سیکیورٹی کی وجہ سے، تو وہاں اکا دکا ہی دکھائی دیے، مگر یہاں تو سڑک کراس کرنا مشکل تھا۔ اگر کسی ایک کو کچھ دے دیا تو مکھیوں کی طرح چاروں طرف آپ کے بہت سے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے۔ کوئی بوڑھا ایک ٹانگ پہ لکڑی کے سہارے کھڑا، کوئی اندھا آواز لگاتا، کوئی عورت ایک بچہ چھاتی سے چپکائے، کوئی لڑکا جو کوڑے کے رنگ کی جانگیاں پہنے، پھٹی بنیان پہنے۔ ان کی زبانوں پر اللہ اور بھگوان دونوں چڑھے تھے۔ پہچاننے میں ان سے کبھی غلطی نہیں ہوتی تھی۔ اس بھیڑ میں سامان کھو جانے کا بھی ڈر، کبھی کسی مانگنے والے کی دلدوز آواز پہ دل نرم ہو جاتا، اور کبھی کسی ہٹے کٹے کو مانگتے دیکھ کے غصہ آ جاتا۔ فقیروں کی اس بھیڑ کو دیکھ کر نہ جانے کتنی فلمیں نظروں کے سامنے سے گزر گئیں۔ کس طرح بدماشوں کا گروہ ان کو لنگڑا لولا بنا کے بھیک منگواتا ہے، کس طرح ان کے بھیک کا بڑا حصہ اس گروہ کے مالک کو پہنچتا ہے۔ کروڑوں کی آبادی والے اس ملک میں سرکار کے لیے یہ ناممکن ہے کہ بھیک کی اس بزنس کو ختم کر سکے۔ ہم اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے پارکنگ تک پہنچ گئے تھے۔ سامان گاڑی میں رکھوایا، اس بیچ کسی مانگنے والے سے نظر نہیں ملائی، اس لیے کہ کہیں وہ واقعی ضرورت کا مارا نہ ہو اور کسی مجبوری کے تحت اس ٹولی میں شامل ہو اور ہم اس کی مدد نہ کر رہے ہوں۔ ہماری گاڑی بھیڑ میں پھنسی تھی کہ یکایک کسی نے کھڑکی پر دونوں ہاتھ رکھے اور پھر چہرہ چپکا دیا۔ ہماری اور ہماری بیگم دونوں کی نظر ادھر گئی۔ بیگم نے کہا، ارے کتنی خوبصورت لڑکی ہے۔ اس کے بال کسی سادھو کی جٹاؤں کی طرح لپٹے تھے، بڑی بڑی آنکھیں، اچھا ناک نقشہ، چہرے کو جیسے کسی نے جان بوجھ کر میلا کر دیا ہو کہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ وہ ایک اداس میلی سی پینٹنگ لگ رہی تھی۔ بیگم نے کھڑکی کھول کے اس کے ہاتھ پہ 1 روپیہ رکھا اور کہا کہ شرم نہیں آتی، بھیک مانگتی ہو؟ میرے ساتھ تم اتنی خوبصورت ہو، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے پاس رہنا، بڑی خوبصورت ہو تم۔ انہی نے پھر دہرایا۔ اس لڑکی نے اپنی آنکھیں پٹپٹائیں اور بیگم صاحبہ کو دیکھا اور سرک گئی۔ ہماری گاڑی آگے سے گھوم کر پھر جب پارکنگ کے سامنے پہنچی تو بیگم نے مجھے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہی لڑکی کار کے ایک سائیڈ مرر میں جھک جھک کر اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے میلے سے پلو سے شیشہ صاف کرتی اور پھر جھکتی۔ شاید اس سے پہلے کبھی اس نے اپنا چہرہ دیکھنے کا اسے احساس نہ جاگا تھا، اور آج شاید وہ خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔
हमारी बेगम की आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो इस लड़की की महरूमी पे रो रही थी, या उसके इस मासूम हरकत ने उनका दिल दुखा दिया था। हमारी कार की खिड़की पे उस लड़की का चेहरा एक गमज़दा पेंटिंग की तरह चस्पा हो गया है। हम जब भी चारबाग रेलवे स्टेशन जाते हैं, हमारी नज़रें उस मासूम बच्चे को चारों तरफ ढूंढती रहती हैं।